السلام علیکم، میں ہوں رابعہ وقاص اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز شہرت یافتہ ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران یوسف صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کریں گے توکل اور انزائٹی کے حوالے سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ یقین ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو پھر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ کہتے تھے نا، بہت سارے الفاظ ہم وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں لیکن اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں لیکن ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. پہلے بھی شاید کسی ایگزامپل میں میں نے کہا ہوگا کہ ہم اکثر آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یار روزگار کیسا ہے. بس روزگار تو ہے لیکن بس نہ ہی سمجھے. اس سے مجھے نوکری کیسی ہے، یار نوکری تو ہے لیکن نہ ہی سمجھے. یار کیا ہوا آج کل جو ہے وہ گھر پہ ماسی آ رہی ہے کام کرنے کے لیے، اسے کہا آتی تو ہے بس لیکن اس کو نہ ہی سمجھے. تو یہ والا جو ہمارا ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ 5 کو نمازوں میں رکعتوں کے حساب سے کتنی بار اس کو دہراتے ہیں کمپلسری اور کہتے ہیں، لیکن وہ اترتا نہیں ہے. ایکچولی جو قرآن ہے، جو صلاۃ ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر اترتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم جب وہ قرآن کو کہتے ہیں کہ اس کو ترتیلا، یعنی اس کو رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تو ہم ایکچولی اس کو یہ پڑھنا سمجھ رہے ہیں. ہم اس کو یہ پڑھنا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں رک رک کے، یعنی ہمیں الف لام میم، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس یہ والی ترغیب دی جا رہی ہے. وہ یہ ترغیب نہیں دی جا رہی ہے. وہ ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا اترے گا کیسے آپ کے اندر، اس کی سمجھ اترے گی کیسے آپ کے اوپر، تبھی تو جا کے آپ اس کے اوپر عمل کرو گے. اب اگر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا تو وہ نکل گیا، لیکن اگر مجھے الحمد پہ رکوں گا، پھر رب پہ رکوں گا، پھر عالمین پہ رکوں گا، اس سے پہلے میں بسم اللہ پہ رکوں گا، رحمان پہ رکوں گا، رحیم پہ رکوں گا، تو میں رکوں گا نا، کیفیت اترے گی اندر، سمجھ اترے گی. بالکل ایکچولی تو سمجھ اترے گی. تو جب وہ سمجھ اترے گی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ دے رہا ہے کہ، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے پالوں گا، میں پالنے والا ہوں، میں کائنات کا پالنے والا ہوں. تو پھر جب وہ کائنات کو پالے گا تو وہ مجھے بھی پالے گا. بالکل تبھی یقین ہوگا نا. اچھا، پھر اس کے ساتھ اس کی شرائط ہوں گی. اچھا، وہ شرائط والا پورشن اکثر جو یہاں پہ میں کہوں گا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آدھی بات جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ تو بتاتے ہیں، اور اگلا آدھا سیلنگ پوائنٹ ہم نہیں بتاتے. فار ایگزامپل قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ پوچھے ہمارے بارے میں آپ سے تو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہماری بات مان لیا کریں. بالکل. اب یہ کنڈیشن بھی ہے نا، اٹس اے 2 وے. اسی طرح رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. کنڈیشن محنت ہے، کنڈیشن زور بازو استعمال کرنا ہے. بالکل. تو اب اگر وہ کنڈیشن نہیں پورا کر رہے تو پھر وہ کیسے پورا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. تو صحیح ہے نا. وہ کہہ رہے کہ میں اس کھیتی کو تمہارے لیے پورا نظام اس نے پورا جو ہے وہ بتا دیا کہ جی بارش ہوگی. بیج انسان نے نہیں بنایا، عدم سے جو بھی چیز آئی ہے وہ انسان نے نہیں بنایا. تو یہ کریٹر اور انوینٹر کا فرق ہے. بالکل. بیج انسان نے نہیں بنایا. ہر بیج کے اندر مکمل درخت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہر بیج میں مکمل درخت ہے. وہ بیج آپ ڈال دیں بغیر اس کی ریکوائرمنٹ پوری کیے، وہ کبھی درخت نہیں بنے گا. بالکل. کچھ بھی کر لیں وہ درخت نہیں بنے گا. کیا اللہ کی قدرت نہیں کہ بنا دے؟ جو بیج بنا دے گا وہ بھی بنا دے گا، لیکن وہ نہیں بنائے گا. وہ کہہ رہے میں تمہیں بیج دوں گا. اب اس کے لیے زمین کی کھدائی کرنا، اس کو زمین کے اندر رہنا، اور وہ توکل کرنا، انتظار کرنا کہ یہ اپنے ٹائم لے. اس ٹائم کے بعد اس کے اندر کھوپڑ پھوٹے گی، کب یہ زمین کی سطح پہ آئے گا. آپ کو کیڑوں سے بھی بچانا ہے، آپ کو دھوپ جو ہے وہ دینی ہے، آپ کو پانی دینا ہے، آپ کو زمین جو ہے وہ گدانی ہے، تب جا کے یہ اوپر آئے گا. پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ فصل تک پہنچے گا، پھل دینے تک پہنچے گا. یہ سارا کام اس نے کہا یہ آپ نے کرنا ہے. بالکل. بیج کا پوٹینشیل میں نے دے دیا، لیکن یہ کام آپ نے کرنا. اب ایک انسان جو ہے وہ بیج ڈال کے لے کے بیٹھا رہے ہاتھ میں یا کہیں بھی، اور وہ چاہے گا کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشنز لگائی ہیں کہ یہ کب آئے گا. بالکل. جب تم یہ کام کرو گے. جو کر رہا ہے وہ حاصل کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، بہانے بازی کر رہا ہے.
ساری چیزیں کر رہے ہیں. اللہ نے یہ دو جو ہے وہ بازو مجھے دیے اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو محنت کش ہے, جو مزدور ہے, وہ جنت میں ایسا ہی ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں. یعنی وہ قربت بتائی انہوں نے اس کے لیے. ایماندار تاجر کے لیے بھی بتائی کہ وہ میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا. وہ جو اپنے اہل خانہ سے جو ہے وہ بہتر رویہ رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا. لیکن اب یہ 2 بازو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مزدور مجھے پسند ہے, اگر یہ بھیک مانگنے چلا جائے وہ تو نہیں, پھر کیا ہوگا؟ بالکل, کیونکہ ہاتھ تو دیے اللہ نے, بالکل ٹھیک ہے, مشقت کرنے کے لیے دیے, مجھے طاقت بھی دی کہ میں جا کے محنت کروں اور رزق حلال کماؤں. اور میں نے سوچ لیا یار بھیک مانگ کے جب آسانی سے مل جاتا ہے تو محنت کیوں کروں, تو پھر محنت جو ہے وہ کیوں کروں. تو ایک تو وہ کنڈیشن ہے کہ جو کر ہی نہیں رہا, بالکل, اور ایک جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, اور پھر یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے وہ مل جائے. یعنی کنڈیشن پوری میں نہ کروں لیکن مجھے مل جائے. تو ظاہر ہے اس کو اسی لیے اس کو یقین بھی نہیں ہے, بالکل, کیونکہ اندر سے وہ جانتا ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں. بالکل, بالکل ایسے یہ بے یقینی اس لیے ہے کہ وہ اندر سے یہ جانتا ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں. بالکل, کنڈیشنز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ہوگا. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال سے سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ یقین یا توکل کیا چیز ہے؟ دیکھیں, جب مجھے اپنے حقیقت کی آگاہی ہو جائے, جب میں حقیقت پسندی پہ آ جاؤں, جب مجھے اپنی ریسورسز کی آگاہی ہو جائے کہ میرے پاس کون سی نعمتیں اور صلاحیتیں ہیں, بالکل, اور جب میرے اندر یہ یقین آئے کہ اس نعمتوں اور صلاحیتوں کے اوپر میں یہ عمل کر سکتا ہوں کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. جی, جن لوگوں کے پاس یہ یقین ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے پیچھے ان کی نعمتیں ہیں, ان کی صلاحیتیں ہیں اور بھروسہ ہے. تو مسلمان کے لیے ایک بھروسہ اپنے اوپر اور ایک بھروسہ اللہ کے اوپر. یعنی مجھے بھروسہ ان نعمتوں کے اوپر اس لیے ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں. اللہ نے جب مجھے کہا کہ میں نے تجھے یہ سواری دی ہے تو اس سواری سے تو اس منزل تک جا سکتا ہے, تو میں اس سواری پہ بھروسہ کر رہا ہوں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں نے تجھے صلاحیتیں دی تھی, میں نے تجھے وہ نعمتیں دی, میں نے تجھے وہ را مٹیریل دیا اور وہ عقل دی, اور اس کی بنیاد کے اوپر تو نے ایک ہوائی جہاز بنا لیا, بالکل, تو اس ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کے میں عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہوں. تو میں اس ہوائی جہاز کے اوپر بھروسہ کرنا میرے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ میں جہاز پہ کہتے ہیں نا, یہ وہ آپ جہاز سے بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. بھائی یہ وہ جہاز اللہ کی اس دیوی نعمتوں اور صلاحیتوں اور تخلیق کی ایک جھلک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو ہر اس مطلب کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ گاڑی میں نہیں بیٹھتے کیا دوبارہ؟ کیا اسی بس اور منی بس میں نہیں بیٹھتے دوبارہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر بھروسہ, جو ہمارے پاس صلاحیت اور نعمتیں ہیں ان کی تعداد. دیکھیں نا, غزوات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایمان ہے, اپنی میں ذاتی بات کہہ رہا ہوں, کہ اللہ کے نبی اگر دعا کریں تو ان کو جنگ کی ضرورت نہیں تھی. بالکل, اللہ نے ویسی فتح دے دینی تھی. بھائی اللہ نے تو, آپ دیکھیں نا, جب طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ سنگساری ہوئی ہے, تو اللہ کا جو جلال تھا وہ تو کہا تھا کہ جی میں جو 2 پہاڑ ہیں آپ حکم دیں, ہم اس کو ابھی ملا دیں اور نیست و نابود کر دیں, کیونکہ ظاہر رسول اور پیغمبر تھے, اللہ کے حبیب تھے. تو وہی والی کیا کنڈیشن جنگ بدر میں نہیں اتر سکتے تھے؟ بالکل اتر سکتی تھی نا. جنگ احد میں نہیں اتر سکتے تھے. جنگ احد میں تو اللہ کے نبی کو نقصان ہوا, ایسے ہی نا, صحابہ شہید ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کو جو ہے وہ نقصان ہوا ان کے اوپر. بالکل. تو اس سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں. بالکل, یہ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں. تو آپ کو یہ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے, تب آپ کو یہ توکل اور یقین جو ہے وہ آئے گا, ورنہ بے یقینی رہے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب, سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ انزائٹی اور ٹینشن وغیرہ جو ہے, اس کا تعلق توکل سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, کہ جس انسان کا توکل جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی ڈپریشن, انزائٹی وغیرہ سے دور رہے گا. دیکھیں, جب ہم انگزائٹی ویسے تو ہم جب میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں انگزائٹی بھی آتی ہے, اس کے اندر ڈپریشن بھی آتا ہے, لیکن یہ 2 الگ الگ ایکسٹریمز ہیں نا. ایک کو گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہڑبڑاہٹ ہے, بے یقینی ہے, جلدی جلدی کچھ کرنا چاہتا ہوں, کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہا, بے یقینی کی کیفیت ہے کہ جسم بھی ہل رہا ہے, ذہن بھی ہل رہا ہے, ایک افراتفری کا عالم, اندر ایک جنگ مچی ہوئی ہے نا. اس طرح کی علامات یہ انگزائٹی کے لیے ہے نا. اچھا, ایک وہ شخص ہے کہ جو ہل ہی نہیں رہا ہے, ہل جل ہی نہیں کر رہا ہے, وہ اس کو کوئی تمنا ہی نہیں ہے, سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی وہ بھی اس کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے, اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹھ نہیں رہا, کمرے سے بھی باہر نہیں جا رہا, سامنے کھانا رکھا ہوا ہے,
کوئی رغبت نہیں کر رہا. اب یہ ڈپریشن کی علامات جنرل میں بات کر رہا ہوں. پھر اس کے اندر سیویئر اس کنڈیشن ہو سکتی ہے, ماڈریٹ ہو سکتی ہے, مائلڈ ہو سکتی ہے, یعنی یہ اسٹیجز ہیں. تو اب یہ ایک نیچرل انگزائٹی ہے جو ہونی چاہیے کہ میرا ایک ایگزام مجھے تیاری کرنی چاہیے, بالکل ایسے ہے نا. اب ایک نیچرل انگزائٹی ہے جو ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے, اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق پہ رکھی ہے, ہر ایموشن حق ہے, ہر چیز حق ہے. مطلب ایک بڑا فلاسفیکل دقیق قسم کا ٹاپک ہے کہ اللہ نے شر پیدا نہیں کیا. ایک بہت ساری قرآنی آیات ہیں جن کا اگر ترجمہ پڑھیں گے تو کیا کہ میں خیر و شر کا مالک ہوں, میں نے کرا, ایسا ہی ہے نا. لیکن میں نے کہا نا کہ کچھ لیولس یا اسٹیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یہ بحث جو ہے وہ کسی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے صرف خیر ہی خیر بنائی ہے. بی پازیٹیو اللہ تعالیٰ ہے اور ہم چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بی پازیٹیو ہی جو ہے وہ رہیں. لیکن وہ انگزائٹی اگر وہ کیمیکل ڈسبیلنس ہو چکا ہے, یعنی اب میں ADHD ہو گیا ہے, ایپیلیپٹک ہو گیا ہے, تو اب وہ خالی نفسیاتی بیماری یا جسمانی بیماری نہیں رہی ہے, وہ ایک میڈیکل بیماری بھی بن گئی ہے نا, میڈیکل بیماری بھی بن گئی ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے اس کو ہینڈل کرنا, اب اس کو ایک شخص ہے جس کا ایک رائٹ برین جو ہے نا وہ ہائیلی پلسیٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے مطلب اس سے بیٹھا نہیں جا رہا. اب میں اس کو جا کے یہ توکل تھوڑی سکھا سکتا ہوں, بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑی بتاؤں گا تم توکل کرو اور تم یہ کرو, اس کا برین ہی بیٹھ نہیں رہا ہے, آپ پتہ نہیں کون سی کہانی سمجھا رہے ہیں. یا اسی طرح میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے روڈ کے اوپر گر گیا ہے, موٹر سائیکل سے گر گیا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے جو ہے وہ ٹائم, آپ اس کو جا کے کیا کہیں گے, یار تو تیز کیوں چلا رہا تھا, آپ کہیں گے اس کو, مطلب وہ کیا کہے گا, مطلب وہ کہے گا پہلے اس کو اٹھاؤ, ٹانکے لگاؤ, فرسٹ ایڈ لگاؤ, ٹھہرے گا, پھر آپ یہ والی باتیں کریں گے نا. تو اسی لیے بڑا لیول ہے کہ ہم جنرلائز, ہمیں نہیں پتہ ہے کہ انگزائٹی کا لیول کیا ہے, اس کا ٹریگر کیا ہے, اس کی سورس کیا ہے. اور یہ بات جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے, ذہنی بیماری ہوتی ہے, روحانی بیماری ہوتی ہے, ہمیں انٹر مکس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں علاج ضرور کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے اس کے لیے علاج ضروری ہے. تو ہمیں یہ لیبلز سے بچنا چاہیے کہ تم دین سے دور ہو تو اس لیے ڈپریشن ہو گیا, تو تمہیں اس لیے ہو گیا کہ تمہیں انگزائٹی ہو گئی. مطلب آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی فکر لاحق ہو گئی کہ قرآن کے اندر آیت ہی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے, آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. لیکن آپ کا کام صرف سے پیغام پہنچانا ہے نا, آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ نبی جس نے اپنی آنکھ سے جنت دوزخ اور امتیوں کو وہاں جلتے ہوئے دیکھا ہے, اس کی فکر کو آپ کیسے مطلب دلاسا تو دے رہے ہیں, بالکل اللہ تعالیٰ خود اور نبی کو دلاسا دے رہے ہیں کہ, لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان کی فکر کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یعنی خدا رہا آپ اتنا اپنے اوپر نہ لیں, اتنا آپ اپنے اوپر نہ لیں جتنا آپ نے امت کا غم اپنے اوپر. اگر یہ امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ نبی کا دلاسا اللہ نے دیا, انہوں نے, نبی نے اپنی امت کے لیے کس غم کی کیفیت میں جا چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دلاسا دے رہا ہے, تو سوچیں ہم کتنے, مطلب ہم کہتے تو ہیں نسبتی ہیں اور ہم نبی کے امتی ہیں, لیکن ہماری حرکتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ اللہ معاف کرے ہم تو نبی کا سامنا نہ کر سکیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ نیچرل بھی تو ہے نا, بالکل, اس کا مطلب اس کا استثناء نہیں ہے. اگر یہ جسمانی بیماری ہے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے ساتھ جائے, یہ نہ کہیں تو گنہگار ہے, تو یہ ہے, تو اللہ کا عذاب ہے, یہ بہت غلط. اسی طرح اگر اس کو نفسیاتی بیماری ہے تو نفسیات والے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے. اور اگر اس کو روحانی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نا امیدی کے اوپر ہے, یہ مایوسی کے اوپر ہے, اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ سے متزلزل ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا جو ہے وہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں رہا اس کے اوپر, تو پھر آپ ظاہر اس کو روحانی جو ہے وہ جو ہے اس کا علاج ہے, تو پھر وہ جو ہے وہ کریں گے. لیکن یہ لیبلز جو ہیں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈپریشن انگزائٹی جناب دنیا کے ہر ماننے والے انسان کو ہوتا ہے, بالکل کسی نہ کسی لیول پہ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے مکمل تفصیلی گفتگو کی توکل کے حوالے سے. اگر آپ کے پاس مزید کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. تھینک یو.